بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. مجھے بڑی اچھی بات لگی. پرسوں میں نے شاید بتایا شروع میں نماز پڑھ رہی تھی, میں پاس لیٹا ہوا تھا, وہ اپنی کوئی کسی ٹینشن میں تھی, مجھے پتا تھا. سلام پھیر کے مجھے کہتی گل دسو, بڑی سوالوں کے جواب دیندے ہو. میں مجھے نہیں پتا. کہتی ہیں مانتے ہیں اللہ ہے, ہمیں پتہ ہے اللہ ہے, دوسروں کو بھی کہتے پھرتے ہیں, خود بھی پتہ ہے. میں کہا ہاں جی. کہنی وہ تو اعتبار کیوں نہیں آتا. خود بھی ہنسی جائے. کہتی کہ شرم کی بات ہے نا. کہتی مجھے پتہ ہے کہ اللہ ٹھیک کرتا ہے, جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے, وہ ٹھیک ہی کرے گا. یہ ٹینشن کس چیز کی ہے. کہتے نہیں ہم نہیں مانتے اللہ ہے. اب مجھے سمجھ آئیے, پہلے آپ جب کہتے ہوتے تھے نا کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہے لیکن ہم مانتے نہیں, مجھے بہت غصہ چڑھتا تھا. میں دل میں کہتی استغفر اللہ, سیدھے ماننے ہیں. میں کہا تدے ہی پھر ان پی آئیے تیرے مسئلے پہ کھڑی. میں کہا مغرب کا ٹائم ہے, پڑھ لے پہلے 2 رکعتیں شاید سنتے رہتی تھی. میں کہا پڑھ لو, ٹائم جا رہا ہے. کہنے کی فائدہ ہے گل تو یقین تو ہے نہیں. میں کہا تینوں ہوا کہ یہ کہتے مجھے سجدے میں بڑی شرم آئی ہے, میں سجدے میں کوئی دعا ہوئی. میں نے کہا میں کون ہونی انہوں کہنے والی, انہوں پتہ ہی ہے سارا. میں کہا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کہتا مینوں کہہ تے صحیح. کہنی نہیں کتے غلط دعا ہی نہ منگی جائے. پھنسی ہوئی تھی نا یہ ہو کہ وہ پتہ نہیں ہے. ابھی بعد چ کہہ دینا تسی یہ منگی سی. بڑے پھر بیٹھی نہیں, پھر بڑی کہتی ویسے کیا چکر ہے, ہمیں پتہ ہے اللہ ہے, کیوں نہیں تسلی, مطلب کیوں نہیں اس پہ چھوڑتے ہم. میں کہا تسی نہ چھڈو, تسی کر لو جو کر سکتے ہو. کہنے ابھی پتہ سی کچھ نہیں کر سکتے. پھر یہ ٹینشن کس چیز کی ہے. میں کہا ٹینشن میں کی ہے, میری مرضی کا میرے حق میں میرے جیسا فیصلہ ہو. میں کہا اچھا یار تو بھی صحیح ہے, پھنسی رہا ہوں. جیسے بندے کی سوئی جب پھنس جاتی ہے تو پھنس جاتی ہے, وہ خود ہی پھنساتا ہے. ہم کہتے ہیں نا سارے اللہ 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 اللہ, ذرا سی جب مصیبت کوئی ٹف ٹائم آتا ہے وہ ٹینشن کیوں ہوتی ہے جب پتہ ہے اللہ ہے. میں نے خود اس بات پہ بڑا غور کیا. آج سے کوئی 25 سال پہلے کی بات ہوگی, بابا جی سے نہیں میں ملا ہوا تھا. تو میرا ایک دوست تھا, وہ یہاں پہ کافی بڑی پوسٹ پہ, میں اتفاق میں ہوتا تھا, کافی بڑی پوسٹ پہ وہ پولیس میں تھا. پولیس سے ریلیٹڈ میرا کوئی کام ہونا, میں دھڑلے سے کہیں بھی جا, ویسے بھی جوانی سی ایویں ہی آکڑ خانی, اوپر سے جو کوئی دوستوں یاروں کے کام کوئی بھی کام ہونا وہ چل رہا کرا لینے ہیں. شہر چ پھر رہے ہیں جی میں مامے کھائے نے شہر کے. خیر زیادتی نہیں میں نے کسی سے اس طرح نہیں کی, لیکن ایک عجیب سا کانفیڈنس سا تھا. کوئی بات ہونی, کسی تھانے جا گھسنا, کہیں جا کر انہوں نے کرے. وہ چلا گیا, لوگوں کو تو نہیں پتا تھا. کوئی دوست آ گیا یار ہے کام میں, پتہ نہیں کیا تھا اس کا کام. اب میں نے اسے نہیں کہا, میں کیسے چل, میں بھی اپنے فلو میں چلا گیا. ایک تھانے گئے, وہاں سے آگے تھانے دار بھی کو بہت ہی بدتمیز تھا. اس نے پہلے تو ملنے سے انکار کیا. بہرحال جب ہم نے اپنی طرف سے بات بڑی کرنے کی کوشش کی یا یہ کہنے کی کوشش کی, میں نے تو اپنی تعارف ڈاکٹر کیس اصل میں پتہ تو مجھے چل گیا کہ اس بندے کو دیکھ کے ہی اس کو پتا تھا وہ دوسری پارٹی سے اس نے پیسے کھا لیے ہوئے تھے یا بٹے ہوئے جو بھی تھا, تو وہ سننا نہیں چاہ رہا تھا. اب میں اپنی طرف سے بڑا پھنے کا بن کے اندر گیا, تو میں نے اسے نام دیا اس کا کہ تم اس سے بات کرو, تمہیں بتاتا ہے کیا. اس نے بھیجا مجھے یہ کام ایسے کرو, یہ تم غلط کر رہے ہو. کہتا اسے ٹرانسفر ہو گئے, سندھ چلے گئے ہیں. اچھا اسے سب پتہ تھا. میں کہ سندھ چلا گیا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن تو مطلب نہیں کہ تو غلط کام کریں. کہتا ہے غلط صحیح تسی نہیں دسنا. خود بدتمیزی سے میرے ساتھ بولا. خیر
میں نے پیار سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، دلدلے سے بھی بات کرنے کی کوشش کی. وہ جو بیوقوف میرے ساتھ گیا ہوا تھا اس نے ایک دم اس پہ ہاتھ چھوڑ دیا تھانے دار پہ. اب ظاہری بات ہے باقی گلاں دے بعد چ اس نے اس کو تو گیا اندر. مجھے اس نے کہا جی میں تہاڈا ہی لحاظ کر سکنا کہ تسی جاؤ، نہیں تے تہاڈا بھی یہ جرم، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. انہیں سرکاری ملازم تے ڈیوٹی دے دوران وہ پتہ نہیں کہڑیاں شکاں سنائی دے حملہ کیتا ہے. وہ جو میرا دوست تھا اس کا نام لیجیے گا جی، انہوں نے بھی کہو کہ جو انہوں نے بھی کرنا ہے کر لو. بڑے لفظ بڑے ظاہری بات ہے، تھانے دار کو تھانے میں تھپڑ مار دیں آپ ٹھیک ہے. میں تو پاگل آیا تھا، میرے تو بڑا نکلا ہے پیپر. اس کا نمبر سندھ میں کہاں سے ملے کیا کر، اور جو میرے ریسورسز تھے پورا میں نے ٹل لگانے کی کوشش کی کہ اب کچھ ہو جائے. جتنا ہی میں نے اللہ نے مجھے کرنا بھی تھا. آہستہ آہستہ یہ ٹریننگ ہوتی ہے، بابا ہی سے نہیں ابھی میں ملا ہوا. وہ جو میں نے 2-3 سال بڑی پھلیں کھانی سے شہر میں پھرا تھا نا کسی بھی کام میں، بلکہ مجھے 1-2 بار 1-2 قریبی لوگوں نے کہہ دیا، اتفاق ہاسپٹل میں مدد اس کے دوست تھے، وہ میرا ایک سینئر تھے، مجھے کہتے جاوید تمہیں کیا مسئلہ ہے، یہ ہاسپٹل کے گیٹ سے باہر جو بندہ سموسے بیچ رہا ہے نا اس کا کوئی سموسہ اٹھا کے کھا لینا، اس کو پتہ چلے نہ چلے تو ایویں پہنچ جانا ہوئے کہ وہ سموسہ کھایا واپس. یار تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مطلب میری یہ حالت ہو گئی بھی تھی 3 سالوں تو یار واسطے ہر ایک واسطے کرو، تو تمہیں کیا لگے تم اٹس نان آف یور بزنس. لیکن میرے پاس کوئی آ گیا، میں خدائی فوجدار بنا ہوا تھا. اب اس دن میں قابو آ گیا. پہلے تو میں نے پورا ٹل لگانے کی کوشش کی کہ اس کو میں چھڑا لوں جو بھی ہے، دوسرا مسئلہ تو گیا بھاڑ میں، یہ جو بندہ اندر چلا گیا اب اس کو معاف کر. خیر تقریباً رات پڑ گئی. دوست میرا بڑا اچھا تھا، مجھے نا اس پہ ترس بڑا آئے کہ اس کے گھر اس کی والدہ بوڑھی تھیں. میں کہ یار وہ آنٹی نے بھی مینوں ہی فون کرنا ہے، ہائے وہ تھانے آنٹی تو اٹیک ہو جانا ہے، تو تھانے بند ہے. بہرحال وہ پتہ نہیں کیسے کہاں سے کنیکشنز بنے کیا بنے، نہ میرے گھر والوں کو میں گھر بھی نہیں بتانا تھا. بہرحال وہ پتہ نہیں کیا کر کرا کے نا آخر کار اس بندے سے مطلب یہ حل ہوا کہ رات کے لیٹ نائٹ جا کے اس تھانے دار سے میں نے معافی مانگی اس کی خاطر. بہرحال وہ کیس رفع دفع ہوا. کیونکہ میں نے سے کہا کہ یار انہیں ایک چپیڑ ماری ہے تو 10 ماریاں نے، تم نے اتنا کیا، دکم پیل گالیاں ماں باپ، چھوڑ دو اس کو، اس کا دماغ درست ہو گیا. وہ اب ڈر رہا تھا. مجھے دوسرا بندہ جو آخر میں بیچ میں آیا نا اس نے مجھے کہا کہ جاوید صاحب اصل ڈر اس کو اس سے نہیں، اس کو آپ سے ہے. میں کہا میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا کہ بہرحال آپ اس کا نام بھی لے رہے ہیں اور آپ نے جتنے بندوں کے نام دیے ہیں نا اس کو یہ ہے کہ آپ ایک بار یہ بندہ یہاں سے نکل گیا اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں. تو آپ یہ گارنٹی دیں کہ آپ کوئی حرکت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس نے سارا کر دیا ہوتا بلیک اینڈ وائٹ میں. اور میرا خیال ہے جمعہ تھا، کسی وجہ سے ہفتے کی چھٹی تھی اور اس بندے کی ضمانت اب پیر منگل تک نہیں ہو، اس کو وہیں رہنا تھا. اور 16 MP ایک شک ہوں سی، اور 3 دن تو پہلے تو ضمانت ہو ہی نہیں سکتی تھی. دہشت گردی ڈال دی نا اس نے، ناقابل دہشت. مجھے تو باتیں نہیں پتہ تھی. بہرحال وہ بندے نے مجھے ساری باتیں بتائی. اس نے کہا اس نے لیگلی کام پکا کیا ہوا ہے، آپ کور کمانڈر کا فون کرا لیں، آپ IG کا کرا لیں، وہ آرام سے آگے پولیس والے کو وہ کہتا ہے کہ سر آپ جیسے کہتے ہیں کر لیں. اس نے مجھے مارا ہے. تو پولیس کا کوئی آفیسر اس وقت اس کو یہ نہیں کہے گا کہ اچھا یار بات سنے گا فون بند کر دے گا. آپ کو آگے سے فون نہیں، میں کہ یار میرا فون ہی نہیں واپس اٹھاتا کوئی بندہ. وہ کہتے ہیں وہ آگے سے انہیں ایسے بتاتا ہے، اور اس نے لیگل کر دیا ہوا کام. اب آپ نے جتنے بڑے فون کرائے ہیں نا منسٹروں کے اور سارے، انہوں نے کہا یہ الٹے آپ کے گلے پڑ گئے، کیونکہ وہ نہیں اب چھوڑے. وہ ڈر رہا ہے کہ اس کے پاس تو ایک ہی سالڈ پروف ہے. اور اس نے لکھایا پھر سارا کچھ، معافی وکری منگی، نکلے ہم کسی طرح. اس کو میں نے نکلوا لیا. اور تھانے دار نے بھی اس کو کہا، تھانے دار نے اس کو آخر میں کہا کہ ایک گل میں تینوں کہاں، یہ اس نے اس کو بولے. انہوں نے کہا تو جڈا بیوقوف ہے کہ نا، اس کو کہا اس نے تو اس کام چ بھی تیری بیوقوفی نہ کام خراب ہویا ہوا ہے. وہ تھا بھی اس کی بیوی اور وہ پھڈا ان کا، اور طلاق کے بعد وہ کوئی
جو ایسٹس کا پھڈا ہوتا ہے اور کیا، تو انہوں نے جعلی کرا کے بیچارے کو رگڑا لگا رہے تھے. یہ اپنی جگہ ستا پڑا ہوا تھا کہ میں حق پہ ہوں تو مینوں ہے، لیکن وہ حق نو کون دیکھتا ہوتے، تھانے کچہری میں انہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے. تو اسے کہتا ہے کہ تو جتنا بڑا بے وقوف ہے نا، پہلے بھی تو اپنے پیر تے کہاڑی ماری ہے، تینوں نہیں سی پتا کہ کڑی دے 3 بھرا وکیل پرچہ تو پہلے کٹایا ہے انہوں نے خلاف، اور اس نے کوئی پنگا لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب وہ پھنس گیا ہوا تھا، انہوں نے تو اس کے اوپر کچھ 6 پرچے الٹے کر دیے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا. تو اسے کہتا ہے کہ جڈا وڈا تو بیوقوف ہے نا، ایک گل میں مان گیا، رب نے تینوں یار یہو جہا دیتا ہے، ایدی قدر کری. اس طرح ہی اس نے کہا تینوں کਢا نہیں سی اتوں کوئی سکتا. بڑا مشہور آدمی تھا، میں نام جان کے نہیں اس کا لے رہا، بہت گندا لاہور کا ایس ایچ او تھا، بندے بڑے مارے ہوتے تھے. اس کو اس نے تھپڑ مارا ٹھیک ہے، اور وہ تو شروع میں تھا کہ ہمیں مار ہی دینا اس نے. ٹھیک، وہ میری جو بھی تھی میری اڑا رام ہے. لیکن اس دن کے بعد سے اب مجھے کوئی بندہ تھانے کچہری کا کوئی کام کہے، میں کہوں جی میں تو جانتا ہی نہیں کسی نے نہ. میں شہر میں میری جتنی پھنسیاں یہاں نکلی ہوئی تھیں، میں ایسے پھرتا تھا، میں نہ بہن جی ٹھیک ہے. جتنی میری آکڑ تو تھی نا، وہ ایک ایس ایچ او نے اپنی لیگل کارروائی سے، میں کہتا ہوں کہ اس دن میں نے لاہور کے کور کمانڈر کو، میرے خیال تھا کہ یہ الٹیمیٹ پاور ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، میں نے اس کو بے بس ہی دیکھا اس کام میں. اس نے بھی اس کی جو بندہ بیچ میں جو کور کمانڈر کا فون، وہ اس نے یہ کہا کہ یار یہ ہم کر سکتے ہیں کہ نا تھانے دار کے باہر نکلے چٹے کپڑے آج، مطلب اس طرح کے دوست میرا بیچ میں ایسا تھا. تو کہنا یار اسی کر سکتے ہیں کہ اسی یہ سیف ہاؤس لے آئیے، پھر اتنے یہ کہیے کہ پتر بندہ چھڈو والا. ٹھیک ہے، لیکن آفیشلی تم کہو تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، میں اپنی فیملی کے جتنے پاوے تھے ادھر میں فون نہ کروں، میں کہنا تو تھانے لڑائیاں کرتی ہیں امی، مطلب عجیب پھنسا ہوا تھا. وہ تو جیسے بھی اللہ نے اس بندے کو چھڑا دیا، جو بھی ہوا میرے لیے یہ بہترین ہوا کہ میں نے وہ جو ایکسٹرا پنگے اور یہ سارا تھا، پہلے تو وہ ختم ہوئے. دوسرا ایک چیز نے مجھے بڑا شرمندہ کیا، آج تک میں یہ سوچتا ہوں، آج تک نہیں میرے سے یہ ہوا، یعنی بابا جی نہ ملتے پھر نہیں ہونا تھا. جو اگلے 4-5 سال تھے نا، میں اپنے آپ سے سوچوں، اس وقت بابا جی سے ملا ہوا تھا کہ یار ایک ایس ایس پی تھا، وہ سر تے کیویں میں آکڑتا سا شہر وچ، تے میرا رب گیا تے میں آکڑیا تے کدی نہیں. تو میرے اس ایس ایس پی کے ہونے پہ مجھے اتنا یقین ہے، جو میری بیگم اس دن جس فیز سے گزر رہی تھی، وہ ہون تے وہ پاورز تے مینوں اینا یقین سی، میں کسی کو دیکھے بغیر، میں شہر میں بدماش بنا ہوا تھا، ہر کام میں پنگا اور ہر چیز میں. اب وہ گیا ہے، میری باقی ساری پاور جو بھی ہیں، لیکن اللہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے، اور حق پہ اس کے لیے ڈٹنا. لیکن رزلٹ پاویں کربلا نکل آئے، اس پہ کھڑا ہونا ہے. یہ تو نہیں ہم کھڑے ہوتے. میں تو شہر میں اکڑ کے نہیں پھرتا کہ میرا اللہ ہے تہاڈی ایسی تیسی. میں تو جہاں تھانے دار اگے آ جائے، میں کہنا بھائی جان چھڈو پرے، میں ایک تھانے دار بھگتیا ہے ٹھیک ہے. اللہ بڑی دور ہے، تھانے دار تیرے سامنے بیٹھا ہے، یہی ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے، اس چیز نے مجھے اپنے اندر بہت شرمندہ رکھا. میں بڑا ریگولر تھا، نمازی تھا. جمعہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں شاید قاری صاحب ممبر پہ بعد میں آ کے بیٹھتے تھے، میں پہلے بیٹھا ہوتا، آخر تک میں نے رہنا ہوتا. مجھے شرم آنے لگ پڑی مسجد جاتا. میں یار انہوں میں مانتا تو ہے نہیں، مینوں یقین اپنے آپ کوئی نہیں گا. ٹھیک ہے، اگر مجھے اس پہ ہو تو مجھے کسی کا خوف نہ ہو، مجھے کوئی ٹینشن نہ ہو. مجھے بابا جی نے نکالا اس میں سے، ادروائز میں پھنس گیا ہوا تھا اس میں، اور اپنی کھچڑی پکاتا رہتا تھا. یہی سوال جو سے میری بیگم کو تنگ کر رہا تھا، اس نے 5-6 سال تنگ کیا. اپنے آپ کو میں کہوں یار کہ واقعی کی میں کتوں میں کہنا اللہ کی اللہ. بابا جی سے ملا تو
یقین کیوں خراب ہوتا ہے آگے ہمارا ٹائم ٹو ٹائم؟ یہ یقین کیوں خراب ہوتا ہے؟ یہ توڑنے بننے کا کھیل ہے سر مزید کنیکٹ ہونے کے لیے ہاں بندہ زیادہ وہ نئے طریقے سے پھر آپ کو جب نئی بار ری ایشورنس ملتی ہے پھر نئے توڑتا ہے نا برتن کو جس کو ہم چاہتے ہیں مر جائیں مردے بھی نہیں نا لیکن وہ پان دینا پانڈا ٹھیک ہے. اس دن میرا پندار ٹوٹا نا اس تھانے دار کے ہاتھوں ٹھیک ہے. میرے دوست نے وہ بندہ اگر آپ لوگ اس کو دیکھیں نا تو آپ کہیں گے اسی مان ہی نہیں سکتے ڈاکٹر صاحب ایڈی وڈی گپ چھڈی جی اینے چنڈ ماری وہ بھی تھانے دار ٹھیک ہے. ایک تو کانگڑی پہلوان ہے ٹھیک. دوسرا اس سے آپ اسے نام پوچھیں گے نا جی السلام علیکم جی کیا حال ہے کیا نام ہے یہ کیا نام ہے آپ کو ایز اونچا نہیں بولتا. مجھے امید بھی نہیں کہ سیریس نہیں کہ یہ حرکت کر دے گا ٹھیک ہے. نہ مینوں لے کے کیا ابھی اپنی سفارشاں پوا رہے ہیں یہ وہ حق و باطل دی جنگ جاری ہے. وہ اچانک ہی اسے پتہ نہیں کیا ہوا وہ اور چنڈ مار کے پھر کمبی جا رہے ہیں. اس طرح کا بندہ ویسے خطرناک ہوتا ہے. لڑائی بھی ہو جائے تو وہ کمبدا پیا تہاڈی دہشت تے ہے ہی مرواتے ہی ہیں اس طرح کے بندے. لڑائی تسی لڑنی ہو کٹ بھی تسی کھانی ہے. وہ تو میں دسیا ہی نا کہ پھر تھانے چ کی ہویا ہوئے گا ٹھیک ہے. لیکن وہ کاکی کہتے ہیں پہچان چاہیے جان پہچان چاہیے کراندہ ہے جان پہچان ٹھیک ہے. ہر جگہ ملتا ہے نا صرف مسیطیں نہیں لبدا پھر ہیں تھانے چھڈ ہر جگہ پہ. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان